سلام علیکم عزیز ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا پروگرام الحق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بڑا خاص ہے، اس میں ہم کچھ خاص مدوں پر نظر ڈالنے والے ہیں کتاب مقدس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں گے کہ تواریخ کیا کہتی ہے، حال کی تواریخ، ہمارے زمانے کی تواریخ۔ عزیزوں، ہم نے دیکھا ہے کہ سن 1948 میں اسرائیل دیش کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے وہ جگہ جہاں پر اسرائیل ہے آج، وہ ویرانہ تھا، بیابان تھا، اور وہاں پر نہ تو تیل ملا، جیسے کہ مڈل ایسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیل ملا اور سارے کے سارے جو دیش تھے، ملک تھے، وہ امیر ہوتے چلے گئے۔ لیکن جہاں تک کہ بنی اسرائیل کا تعلق ہے، جب وہ وہاں پر رہنے کو آئے تب وہ زمین پست حال تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ لیکن آج جو ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو اس کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب مقدس کی روشنی میں کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ تو جناب، میں چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس کے آپ لوگ کچھ حوالے جات جو ہیں وہ پیش کریں اور بتائیں کہ یہ ہوا کیسے، کس لیے ہوا کہ اسرائیل کا جو ہے نقشہ ہی بدل گیا، اس کی صورت ہی بدل گئی۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا، اسرائیل جو ہے زیادہ تر ملک ریگستان تھا، اب بھی ہے ریگستان، اب بھی ہے۔ لیکن جب ہم جی پہلا تواریخ اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت دیکھتے ہیں، اس کی 14 آیت کا آخری جو سینٹنس ہے، جملہ ہے، وہ ہے کہ میں ان کے ملک کو جوں کا توں کر دوں گا، بحال کر دوں گا، آئی ول ہیل دیئر لینڈ۔ جی، تو خدا نے جب یہ سن 1948 سے 50 تک 7 لاکھ یہودی ریفیوجی جی واپس آئے جی اور آ کر کے اپنے دیش میں بڑھ گئے، ان کے پاس کھانے تک کو نہیں تھا، لیکن انہوں نے محنت کی، مشقت کی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور ایمانداری سے اپنے کام کو بڑھانا شروع کیا، اپنے ملک کو بڑھانا شروع کیا۔ پرابلم بہت آئیں، لیکن پرابلم فیس کرتے چلے گئے، اور پھر بعد میں یہ بھر گیا ملک جو ہے، اور خدا کا وہ وعدہ جو زبور 1 کا 1 سے 3 میں کرتا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ زبور 1 کا 1 سے 3 دیکھیے کیا کہتا ہے۔ زبور 1 کا 3، زبور تو بہت ہی اہم زبور کتاب ہے۔ 1 کا 1 سے 3 یہاں اس طرح سے لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، جی، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس کی درختی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ جی لیکن جہاں سے وہ نکل کے آئے تھے وہاں اس کا الٹا تھا، جی، اور آج بھی ہے۔ لیکن خدا نے انہیں سرفراز کیا، جیسا کہ حضرت یہوشو کے ٹائم میں جب انہوں نے جاسوس بھیجے تھے 12، جی جی، تو حضرت کیلیب اور وہ یہوشو آئے تھے، یہوشو موسیٰ نے بھیجے تھے، حضرت موسیٰ نے، تو وہ انگور کا ایک گچھا 2 آدمی لاٹھی پر لاد کر لائے تھے، اتنا بڑا۔ آج بھی وہی حالت ہے ماں۔ خدا نے اس ملک کو وہ زرخیز کیا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کتنے ہم لوگ فرٹیلائزر ڈال لیں، کتنی دنیا بھر کے وہ کر لیں، لیکن صاحب وہ پیداوار دنیا میں کہیں نہیں جو وہاں ہے۔ جب میں ایک مزے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ران آف کچھ جو کچھ جو ہے، آپ کو تو معلوم ہے، آپ جا چکے ہیں وہاں پر، ایک ریگستان ہے اور زمین جو ہے بالکل بنجر ہے، لیکن آج اسرائیل کی مدد سے
وہاں پر زبردست کھیتی ہو رہی ہے، مجھے پتہ چلا ہے. اور کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کے جو رشتے ہیں بڑے اچھے ہو گئے، بڑے گہرے ہو گئے، اور وہاں سے جو ٹیکنالوجی آئی ہے خاص طور سے ایگریکلچر میں، کھیتی باڑی میں، اس سے بہت کچھ فائدہ ہوا ہے ہمارے ملک کو بھی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے صاحب، اگر آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، جیسے کہ آپ نے بھی زبور پڑھا، کہ وہ لوگ مبارک ہیں جو صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اگر آپ اچھی صحبت رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ جو برکتیں خدا نے ان کو دی ہیں اس میں سے کچھ ہمیں بھی ملیں گی. جس زمانے میں میں نے رنکج دیکھا تھا جی تو وہاں ایک ہی پیداوار ہوتی تھی، معلوم ہے وہ کہیں کی؟ نمک کی. نمک، جی ہاں، وہی نمک کی سمندر آج کے کنارہ نمک ہی ہوگا. پانی کے کھیت بنے ہوئے، جی انہیں بھر کے سکھاتے تھے، نمک بنتا تھا. جی ہاں جی یہ دیکھیے خاص بات یہ ہے، خدا نے ابراہم کو برکت دی تھی، میں تجھے برکت دوں گا اور برکت والا بناؤں گا. خالی تمہارے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے برکت ہوگی. اور یہ ہوتا ہے. اگر وہ جگہ بہت زرخیز تھی اور کچھ اس میں ہوتا، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں، میں انہوں نے کچھ کر دیا، یہ خدا کی قدرت ہے. نہیں میں سے ہو جائے وہ خدا کام ہے. خدا ایک گواہی دے رہا اپنے دنیا کے اوپر ان کے سامنے کہ لوگ خدا کے کام کا اقرار کریں. اور ان لوگوں کو ایک برکت والا بنایا ہے. اور پرانے نہیں میں جائے نا، جب مصر میں اکال پڑنے والا تھا تو وہاں کے فرعون بادشاہ نے یوسف جو غلام تھا، کچھ تھا، اس کو بادشاہ بنا دیا. اس کو بادشاہ بننے کا سبب یہ ہوا، سب کو ایک تو اس سے بچ گئے، اور مصر کا بادشاہ بہت خوشحال ہو گیا، سب کچھ کا مالک بن گیا اس یہودی لڑکے کی وجہ سے. اور جب اگلے فرعون آئے انہوں نے نہیں اقرار کیا تو سب تہس ہو گیا، برکت نکل گئی وہاں سے. تو آج بھی جب یہودیوں کو لوگ انوائٹ کرتے، آؤ ہمارے پاس آؤ اور کام کرو، بلکہ کہیں ہائی ٹیک کمپنی سے وہ اسرائیل کے اپنے ہیڈ آفس رکھتے ہیں، ان کا دماغ ہے، خدا نے دیا ہے. اور چاہے ٹیکنالوجی ہے، چاہے بائو ٹیکنالوجی ہے، چاہے ایگریکلچر ہے، چاہے فائننس ہے، ہر چیز کے اندر، ایون انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے اندر، سب میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی میں بہت دماغ ہے. بھائی آج یہ دیکھ لیجیے سائنس ٹیکنالوجی میں جتنے بڑے میڈل ہیں اسرائیل سے زیادہ کسی کو بھی نہیں ملے. ہاں، نوبل پرائز کسی کو بھی نہیں ملے. میں یاد دلاؤں گا کہ ہمارا ملک کافی مصیبت میں تھا جب کچھ 25 سال پہلے، تقریباً 25-26 سال پہلے ایک جنگ ہوئی تھی چھوٹی موٹی پاکستان کے ساتھ، جو چھوٹی موٹی لگ رہی تھی لیکن کافی بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑی تھی. کارگل، جی ہاں، کارگل کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ دور دور تک کے جو کنٹریز ہیں جیسے انڈیا ہے اس کو کنٹرول کر سکتا تھا پاکستان. وہاں پر اچانک پاکستان نے قبضہ کیا اور ہمارے پاس اس وقت اوزاروں کی، ہتھیاروں کی کمی تھی، ٹیکنالوجی کی کمی تھی. اس وقت کسی اور ملک نے ہماری مدد نہیں کی لیکن اسرائیل نے کی. ایون ان ڈیفنس ٹیکنالوجی اسرائیل جو ہے بہت آگے ہے. جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں خدا جو ہے انہیں نواز رہا ہے اور انہیں اس طرح سے نوازتا ہے کہ جو دشمن ہے ان کے اوپر حملہ کرتے جاتے ہیں لیکن ان کا حملہ جو ہے فیل ہو جاتا ہے. اور وہ برکتیں دوسروں تک بھی آ رہی ہیں، انڈیا تک آئی ہے برکت ان کی. تو یہ ایک بہت اہم اور اچھی بات ہے. وہ دشمن کے میزائل کو اوپر کے اوپر ہوا میں ہی اڑا دیتے ہیں. وہ دیکھیے نا، آئرن ڈوم جو ہے وہ امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے، امریکہ کو انہوں نے ٹیکنالوجی دی ہے. اور بینکس صاحب، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ تم سر بنو گے، دم نہیں، اور تم دنیا کے الگ الگ ملکوں کو قرض دو گے، نہ قرض دار نہیں ہوگے. تو قرض دیتے بڑے بڑے بینکس ان کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ یشعیاء 35 کھولیں ذرا. تب تک میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے رئیس ترین لوگوں میں یہودیوں کا نام آتا ہے. حالانکہ ان کی آبادی کتنی ہے؟ 1,40,00,000 بس اتنی ہے. اور رئیس ترین لوگوں میں کئی یہودی ہیں. جی 35 میں چاہوں گا پڑھیں آپ یشعیاء 35. پہلے سے پڑھیے، 1 سے 10 پڑھیں. بیابانہ ویرانہ شادمان ہوں گے اور دست خوشی کرے گا، اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا. اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی اور شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا. لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی. وہ خدا کا جلال اور ہمارے خدا کی حکمت دیکھیں گے. واہ! ہاں، خدا خوشحالی دیتا ہے، زبردست طریقے سے دیتا ہے، خدا کی طرف سے ہے.
और ये दुनिया पे गवाही है जी क्योंकि खुदा अपने वादे कर रहा है, इंसान नहीं दे सकता, वो खुदा दे रहा है और दुनिया देख रही है। तो हमें यकीन करना है और खुदा के जो इजराइल कौम है ना, एक गवाही है खुदा के कामों का। देख रहा है जो हिस्ट्री है, तारीख है, और अब जो हो रहा है वो सब खुदा के कामों का गवाही देता है। तो सारी दुनिया उस इजराइल के खुदा को झुके, उसका इकरार करे कि यही खुदा है, वही सब कुछ देता है। देखिए, हम इजराइल की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ना तो इजराइल के सामने अपना सर झुका रहे हैं, ना तो हम इजराइल को जलाल दे रहे हैं। हम तारीफ उस खुदा की कर रहे हैं जिसने इजराइल को इजराइल बनाया है। जी हाँ, यहाँ पर हमारा मकसद किसी कौम को ऊपर उठाना नहीं है, कौम को नीचा करना नहीं है। हमारा काम है कि हम किताब मुक़द्दस को आपके सामने लेकर आएं, उसकी खुलासा पेश करें। जी, उन्हें खोल रहे हैं हम आपके सामने, आपको बता रहे हैं कि किताब मुक़द्दस में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, और हम चाहते हैं कि आप ईमान लाएं। ईमान लाएंगे तो बिल्कुल दर हकीकत खुदा जो है आपको बहुत नवाजेगा, खुदा आपको जरखेज करेगा इजराइलियों की तरह से। सब लोगों से, सब कौमों से मोहब्बत रखता है जी, सबकी निजात कर रहा है, लेकिन इजराइल कौम के जरिए से वो बातचीत कर रहा है। जी, ये इतना फर्क है। बिल्कुल, और खुदा ने उन्हीं को ये सारी की सारी किताबें दे रखी हैं, और जितने भी नबी थे वो सारे, लेकिन बाहर से हम उन चीज़ों को देख रहे हैं, उनका जायज़ा कर रहे हैं। तो अजीज़ों, यहीं पर हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर हमारी मुलाकात होगी कुछ और ख़ास बातों को लेकर जो किताब मुक़द्दस की रोशनी में है। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।